میں سمجھتا ہوں اس بیان کے بعد کئی ایک احباب میسج کریں گے جی وہ غلبہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، وہ دبدبہ ہم میں کیسے آ سکتا ہے۔ یہ آئے گا جب زندگی عمر والی ہو، کفر کے خلاف مزاج میں شدت ہو، کفر کی طبیعت میں نفرت ہو، اسلام کی دل میں حقانیت ہو اور اسلام پر پختگی کے ساتھ عمل کا جذبہ ہو۔ اپنے نفس کو مٹا دیں، اپنے نفس کو ختم کریں اور شریعت کو اپنے مزاج پہ غالب کریں، تو پھر دیکھنا اللہ کیسے طاقت، قوت، عزت عطا فرماتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کریں کچھ نہ عزت ملے، کریں کچھ نہ اور غلبہ ملے، کریں کچھ نہ اور طاقت ملے۔ این خیالستو محالستو جنو، این خیالستو محالستو جنو، یہ خیال ہے جو ناممکن ہے اور یہ پاگل پنہ ہے، عقل مندوں کے کام یہ نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سب چیزوں پہ غور کریں، ایسے بات کو گزار نہ دیا کریں، استنباط کا مزاج بنائیں، استخراج کا مزاج بنائیں، دلیل کو پکڑنے کا مزاج بنائیں، اپنی طبیعت میں فقاہت کو غالب کریں۔ میں بہت ساری باتیں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں کے شرکاء علماء کرام اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اپنا مزاج بنائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے مانگا تو دعا کیا مانگی؟ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین ہذین الیک، اے اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ دے اس شخص کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم آئے ہیں تو غلبہ کیسے ملا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ ہم کمزور تھے، لسنا نستطیع ان نصلی فی البیت، بیت اللہ اور خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ، جب عمر آئے تو ہم نے خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھی۔ یہ ہے اسلام کا غلبہ اور طاقت۔ تعداد تو وہی تھی، کوئی تعداد تو نہیں بدل گئی، لیکن فاروق اعظم آئے اور گن گرج کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور نمازیں پڑھی ہیں، مطاف میں گئے ہیں، حرم میں گئے ہیں، مسلمانوں کو لے کر گئے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اپنائیں۔ اللہم اعزہ، یہ دلیل ذہن نشین فرما لیں۔ بہت سارے حضرات کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، بہت سارے حضرات کو شبہ پڑ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ بات سمجھانے لگا ہوں، بہت سارے حضرات کو شبہ پڑتا ہے کہ دیکھیں ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہماری وجہ سے کتنے لوگ نمازی بنے ہیں، یہ ہم کام کر رہے ہیں تو یہ کام جہاد سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد سے مقصود ہوتا اسلام کی اشاعت، وہ تو بغیر جہاد کے ہو رہی ہے، ہم تو براہ راست اسلام میں لوگوں کو لا رہے ہیں۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور غلط فہمی کہاں سے لگتی ہے؟ کہتے ہیں جہاد حسن لغیر ہی ہے، جہاد میں تو خون خرابہ ہے، خون بہانا ہے، قتل و غارت ہے، اس میں تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ خوبی اس وجہ سے ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام کو اس کی وجہ سے طاقت ملتی ہے، تو ہم ویسے اسلام کو طاقت دے رہے ہیں مسلمان بنا کے، مسلمانوں کو نمازی بنا کے، تو اسلام جہاد سے تو زیادہ محنت ہماری ہو گئی۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جہاد حسن لغیر ہی ہے، یعنی لغیر ہی، وہ غیر کیا ہے؟ وہ غیر کثرت نہیں ہے، وہ غیر اعلیٰ ہے، اعلاء کلمت اللہ۔ جہاد اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ غالب رہیں، قوت میں رہیں، طاقت میں رہیں۔ تو بہت سارے دینی محنتیں اور کام ہیں، ان سے کثرت آ جاتی ہے، اعلیٰ اور غلبہ نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عمر کو مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام،
اے اللہ یہ شخص آئے گا تو اسلام کو عزت، طاقت، قوت اور غلبہ ملے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، سمجھنا ضروری ہے اسلام کو اور دین کو۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔